علیہ السلام سواری لے کر آئیں گے، اللہ کے نبی اس پر سوار ہو جائیں گے. اب لے کر جانے والے کون؟ لے کر جانے والے کون؟ سارے صحابہ سوچیں کہ اللہ کے نبی مجھے بلائیں گے، مجھے بلائیں گے. خواہش ہوتی ہے اللہ کے نبی کی سواری جا رہی ہے. فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کے تھرو کے مبارک کو صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے تو سواری کیسے چھوڑے؟ انتظار میں تھے. اللہ کے نبی آواز دیں گے بلال کو بلاؤ. اس کو بلاؤ. سواری پر اللہ کے نبی بیٹھے ہوں گے. سواری کی رسی ہوتی ہے نا، رسی وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی. اب پہلے سوار بس لے کر جانے والا جاتا ہے یا سواری جاتی ہے؟ بھئی بکری کو بیلا لے بچے پھرتی نا، پہلے بیل لے جاتی تو پہلے بیل جاتی سو. لے کر جانے والا جاتا ہے. اب دروازہ کھلے گا، حضرت بلال رسی پکڑ کے اندر جائیں گے، بعد میں سواری آئے. تو پہلے پر چلے گئے. کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ تھا؟ مکان تھا؟ سایہ تھا؟ نہیں تھا، صرف دین تھا. کیا تھا؟ بھائی بزرگ دوستوں فرماتے ہیں اللہ کی ایسی شان ہے، اللہ ایسے بادشاہ ہیں، اللہ ایسی قدرت والے ہیں، اللہ ایسے رب العالمین ہیں کہ غریب کو دین دے کر کامیاب کرتے ہیں، امیر کو بے دین بنا کر دین سے محروم کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں فرعون کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی، فرعون کے پاس ساری بادشاہت تھی، فرعون ساری دنیا کا مالک تھا، فرعون کے پاس ساری حکومتیں تھیں، فرعون ساری دنیا کا بادشاہ تھا، ساری حکومتیں چلا رہا تھا، سب پر حکومت تھی، ساری چیزیں اللہ نے دیا تھا، لیکن اس نے دین کو چھوڑا تھا. اللہ نے اسے سمندر میں ڈبا کے غرق کر کے اس کا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا. وہ غریب جو دیندار تھے اس کا مال لے کر امیر ہو گئے. دین نہیں تھا، مال غرق ہونے کے بعد وہ مال کس کے پاس آ گیا؟ غریب کے پاس آ گیا. جس غریب کے پاس سونے کے لیے سایہ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اب یہ حکومت والے بن گئے. اس کی مثال مفسرین دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید تھے، تہمت لگی تھی، اندھیری جیل میں تھے، لیکن اللہ کے نبی تھے، دین تھا، دین باقی تھا. اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی سارے مصر کے بادشاہ بن گئے. اوپر والے کو نیچے اتار دیے، نیچے والے کو اوپر. ہم نہیں کر سکتے، کر سکتے کیا؟ بھائی بزرگ دوستوں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اس لیے فرماتے ہیں جب اللہ کی مجلس ہوتی ہے دل میں یہ یقین ہو اے اللہ ہم نہیں آئے ہیں تو لایا ہے، ہم نہیں کر رہے تو کر رہا ہے، ہم نہیں کھا رہے تو کھلا رہا ہے، ہم نہیں سو رہے بلکہ تو سلا رہا ہے. تیری قدرتیں پوری دنیا پر ہیں، تیری حکومت پوری دنیا پر ہے، سب کچھ کرنے والی ذات تیری ہے. تو نے دن کو بنایا، تو نے رات کو بنایا، تیرے حکم سے سورج نکلتا ہے، تیرے حکم سے چاند نکلتا ہے، ساری دنیا کا نظام تیرے سے چلتا ہے. اے اللہ ہم سب کو تیرے دین سے نواز دے. اے اللہ تو چاہے گا تو ہم جنت میں جائیں گے، تو نہ چاہے تو ہم جنت سے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بزرگ دوستوں ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی، دھرنے والی ذات اللہ کی. قرآن پاک میں ارشاد ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کھیتی کرنے والا انسان نہیں ہے، کھیتی کرنے والے بھی اللہ ہے. انسان ڈالتا ہے ایک دانہ، پھل نکلتے ہیں 100. کتنے پھل نکلتے ہیں؟ ایک آم کا درخت لگایا تھا انسان، اب وہ آم کے درخت میں کتنے پھل لگتے ہیں؟ اے بزرگ دوستو اللہ پر یقین ہو، اللہ پر یقین ہو. آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے انسان مٹی سے بنا ہے، انسان تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. فرماتے ہیں جس زمین پر محنت ہوتی ہے، پانی پڑتا ہے، اس پر ہل چلائی جاتی ہے، فصل لگائے جاتے ہیں، تو یہ زمین آگے چل کر فصل دے گی، پھل دے گی کہ اس کو فائدہ دے گی. اگر اسی زمین کو چھوڑ دیا، سالوں سال چھوڑ دیا، زمین بنجر ہو جائے گی، کانٹے نکل جائیں گے، زمین سخت ہو جائے گی، کیڑے مکوڑے بس جائیں گے، بھیڑی اور رشے جم جائیں گے. انسان بھی مٹی کی طرح ہے، اگر اس نے محنت چھوڑ دیا، دین کی فکر چھوڑ دیا، تو اس کے اندر بھی کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، یہاں تک فرماتے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو لے گا. ایمان سے
بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب دین کی محنت ہوتی ہے ایمان بڑھتا ہے، دین کی محنت ہوتی ہے ہدایت عام ہوتی ہے، دین کی محنت ہوتی ہے لوگوں کا یقین اللہ پر